بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج بہت ہی اہم خبریں ہیں، اور ویسے تو ڈیلی اہم خبریں ہی ہوتی ہیں، لیکن آج ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے۔ اور بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے، افواج پاکستان، یہ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ افواج پاکستان کے اندر احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، پکڑا نہیں جاتا۔ یہ صرف سیاستدانوں کا احتساب ہو رہا ہے، سیاستدانوں کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے۔ تو آج جو موڈ نظر آ رہا ہے ریاست پاکستان کا، اور ہماری اس وقت سول اور ملٹری لیڈرشپ کا، یعنی کہ سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت کا، فوجی قیادت کا، وزیر اعظم عمران خان اس وقت ہیں سول حکومت کے چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، اور افواج پاکستان کی قیادت ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس۔ تو یہ سیاسی اور فوجی قیادت دونوں کا موڈ مجھے انتہائی خطرناک لگ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی 2 نمبر آدمی کو معاف نہیں کرنا۔ اور کل کیا سچویشن ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اکراس دا بورڈ آنے والے دنوں میں کافی کچھ منظر عام پہ آنے والا ہے، اور بہت بڑے بڑے تگڑے نام جو ہیں وہ ان کے خلاف کام سخت ہوگا، اور ان کے ارد گرد شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن ہے، میں اگین کہوں گا کہ سیاستدانوں کے بارے میں یہ بڑا عام تاثر ہے۔ یہ سیاستدان بھی یہی رونا روتے ہیں کہ ہمیں ہر دفعہ سیاستدانوں کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، لیکن ملٹری لیڈرشپ کو، جرنیلوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ لیکن یہ جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں باقاعدہ تحریری صورت میں، اس کے بعد تو لگتا ہے نہیں، آنے والے دن جو ہیں وہ جرنیلوں پر بھی، فوجی لوگوں پہ بھی، فوج کے افسروں پہ بھی بھاری ہوں گے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، اور اب، اور خاص طور پہ موجودہ لیڈرشپ کا۔ تو صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سے غداری، قومی سلامتی کے خلاف کام کرنا، اس پہ افواج پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہے۔ اور موجودہ دور میں تو ہم نے دیکھا کہ واقعتاً، اور پھر ماضی میں اگر چلے جائیں تو ایڈمرل منصور الحق بحریہ کے سربراہ، ان کا خوفناک احتساب ہوا تھا، اکاؤنٹیبلٹی، ان کو ہتھ کڑیاں لگا کر باہر سے لایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر چیئرمین واپڈا ایکس اور ہمایوں اختر اور ہارون اختر کے سسر لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر، جو کہ چیئرمین واپڈا بھی رہ چکے ہیں، ان کا بھی سخت ترین احتساب ہوا۔ پھر ایک 1 اسٹار جنرل کو پھانسی بھی دی گئی، 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل کو قید کی سزا بھی ہوئی، جو ایک سکیم پکڑا گیا تھا۔ یہ سارا کچھ ہوا۔ اب ISI کے سابق سربراہ ہیں اسد درانی صاحب، ویسے اب صاحب نہیں کہنا چاہیے ان کو، کیونکہ اب تو تحریری طور پہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اسد درانی DG ISI، اور یہ رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں۔ اب ان کے خلاف انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب کس کے ساتھ مل کے لکھی؟ را کے چیف کے ساتھ، اور را کے چیف کے ساتھ مل کے ایک کتاب لکھ ماری، اور اس میں بہت زیادہ قابل اعتراض مواد تھا۔ جب کتاب سامنے آئی تو اس کتاب کی رونمائی کے لیے انہوں نے پاکستان سے جانا چاہا، لیکن بروقت ان کو روک لیا گیا، اور ملٹری لیڈرشپ کے کہنے پہ روکا گیا، اور 2019 سے ان کا نام ECL میں ہے، اور وہ مسلسل انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے کہ نام ECL سے نکالا جائے، یہ خلاف قانون ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہے، اس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے یہ نام ڈالا ہوا ہے۔ اب اس کا جواب کس نے سبمٹ کرنا تھا؟ وزارت دفاع، وزارت داخلہ۔ اب وزارت داخلہ تو جو بھی جواب دیتی سو دیتی، کیونکہ ECL میں نام تو وزارت داخلہ نے ڈالا، اور سول گورنمنٹ کرتی ہے یہ کام، لیکن جواب آیا ہے وزارت دفاع کی طرف سے۔
اب وزارت دفاع جب جواب دیتی ہے تو یہ سیکرٹری ڈیفنس کے ذریعے جواب آتا ہے، لیکن اس کی اپروول وزیر دفاع سے بھی لی جاتی ہے اور اس میں ISI کا انپٹ ہوتا ہے، پھر اس میں آرمی چیف کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں، حاضر سروس جرنیل ہوں، ملٹری اس میں آن بورڈ ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور اعلیٰ فوجی قیادت کی اپروول کے بعد یہ جواب سبمٹ ہوا ہے۔ اب اس جواب میں اسد درانی صاحب کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کے را کے ساتھ رابطے، یہ شواہد موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے کہ اسد درانی کے را کے ساتھ رابطے تھے اور یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ ہائی کورٹ میں جواب داخل کروایا گیا ہے اور بڑا سنگین اور سخت جواب ہے، اور اسد درانی اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ بچ پائیں گے، اور اس میں خاص طور پہ ECL سے نام نکالنے کی مخالفت کی ہے، اور وزارت دفاع نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا نام نکالا گیا اور یہ بیرون ملک گئے تو یہ ملک کی سلامتی کے منافی ہے، کیونکہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آلریڈی مشکوک ہیں اور قومی سلامتی کے منافی سرگرمیوں میں ان کا ملوث ہونا قرار پایا ہے۔ اب یہ جواب ہائی کورٹ میں گیا ہے تو یہ معلومات کی بنیاد پہ، کیونکہ ISI نے، MI نے ڈیٹیل انویسٹیگیشن، ڈیٹیل تحقیقات کی، تحقیقات کے بعد اب یہ جواب آیا ہے۔ پھر اسد درانی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ 2008 سے جڑے ہوئے ہیں، وہ دوسرے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی 2008 سے رابطے میں ہیں۔ تو 8 سے لے کے 12 سال سے یہ ایک ایک لفظ بڑا خوفناک ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دن یہ بھی کہنے کو کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ صرف سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے۔ تو اسد درانی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ملٹری لیڈرشپ کرے گی، فوجی قیادت کرے گی، اس کے بعد یہ ایک مثالی کیس بنے گا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اسد درانی نے ملک سے باہر جانے کے لیے عدالت سے نام ECL سے نکالنے کی درخواست کر رکھی ہے، تاہم اسد درانی کا نام ECL سے بالکل نہ نکالا جائے۔ اسد درانی نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ AS دلت کے ساتھ مل کر اسپائی کرونیکلز نامی کتاب لکھی۔ کتاب کے معائنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مواد آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1952 کی خلاف ورزی ہے۔ پوری کتاب کا جائزہ لیا گیا، ایک ایک لفظ کا، اور اس کے بعد یہ جواب ہائی کورٹ میں آیا ہے۔ وزارت دفاع کے جواب میں مزید کیا کہا گیا کہ اس طرز کی اور بھی کئی کتابیں پاکستان کی اعلیٰ قیادت اور قومی سلامتی کے خلاف تکمیل کے عمل میں ہیں، جبکہ اسد درانی کی اکتوبر 2020 کی سوشل میڈیا پر دی گئی رائے کو بھی مناسب نہیں سمجھا گیا۔ وزارت دفاع اپنے جواب میں لکھا کہ اسد درانی کا اس کتاب کے لیے باہر جانا، پینل انٹرویو یا بین الاقوامی کانفرنس میں حصہ لینا قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق ایسا شخص پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا جس پر ملک کے خلاف سازش کا الزام ہے، یعنی ان پہ سازش کا الزام باقاعدہ طور پہ لگایا جا چکا ہے۔ پاکستان کی سلامتی خطرے میں، ایسا شخص باہر نہیں جا سکتا جس پر مخبری قومی سلامتی کے خطرے یا دہشت گردی کا الزام ہو۔ وزارت دفاع کی نے درخواست کی ہے کہ جنرل اسد درانی کا نام ECL سے نہ ہٹایا جائے۔ تحریری بیان میں اس طرح سرگرمیوں سے دور رہنے کا حلف دیا تھا اسد درانی نے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اس حلف کی پاسداری نہیں کی گئی، یعنی انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی بھی کی ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف تھا، اور اہم قومی راز جو ان کے علم میں تھے بطور DGISI، بطور فوجی افسر کے، وہ راز انہوں نے فاش کیے۔ اسد درانی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وزارت دفاع کے اس الزام پر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔
فروری کے دوسرے ہفتے میں سماعت متوقع ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب DGISI کا سربراہ اور اس کی انویسٹیگیشن، اپنے سابق سربراہ کی انویسٹیگیشن بھی ISI نے کی، MI نے کی، اور ان سے کہیں جونیئر فوجی افسروں نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے اس میں اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اسد درانی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور وہ ایک گھسا پھٹا جو ہے دقیانوسی قسم کا نیریٹو نہیں لیا گیا کہ ہو اگر اسد درانی کو کچھ ہو گیا، جنرل صاحب کو کچھ ہو گیا تو پورے ادارے پہ انگلیاں اٹھیں گی، ادارہ بدنام ہوگا۔ تو موجودہ فوجی قیادت اس بارے میں بڑی کلیئر ہے کہ اگر کوئی مجرم، اگر کوئی گھس بیٹھیا، اگر کوئی غدار، اگر کوئی کرپٹ بیٹھا ہے تو اس کو قانون کے حوالے کریں، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادارے کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ادارہ ایسی کالی بھیڑوں سے پاک ہوگا، اور باقی فوج کو بھی خبرداری ہوگی کہ اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا تو پھر یہ ہوگا۔ یہ ہو گیا اسد درانی کا معاملہ۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سخت کام ہو نہیں سکتا کہ ISI سربراہ وہ اس طریقے سے اس پہ کھلے عام ایک ڈاکومنٹ سبمٹ کیا ہو، اس کے اپنی افواج پاکستان نے، اپنے ادارے نے، کہ یہ کالی بھیڑ ہے، یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے، یہ قومی سلامتی کے منافی کام کر رہا ہے، اس کو ہم نے پکڑنا ہے، اس کو باہر نہیں جانے دینا، اور یہ جواب ہائی کورٹ اعلیٰ عدلیہ میں سبمٹ ہوا۔ اب دوسری جانب آتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اب ایک اور چیز بھی زبان زد عام ہے کہ براڈ شیٹ، کہ براڈ شیٹ اگر کا معاملہ عمران خان صاحب تنہا آگے بڑھ رہے ہیں، اگر براڈ شیٹ پہ انویسٹیگیشن ہوئی اور اس پہ مٹی نہ ڈالی گئی تو پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ براڈ شیٹ میں بھی جو نام اکثر آ رہے ہیں چیئرمین نیب کے طور پہ، وہ سارے کے سارے سابق فوجی افسر ہیں۔ اس بارے میں بتا دوں کہ عظمت سعید شیخ صاحب کو سربراہ مقرر کیا جانا، دونوں سیم پیج پہ ہیں، دونوں قیادتیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کمیشن نہ بنایا جائے۔ اور براڈ شیٹ جو کہ پاناما پلس ہے، میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں سے بہت کچھ برآمد ہونا ہے، اور یہ گلے کا پھندا بنے گا سب کے لیے جو اس میں ملوث ہوا۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جی سابق چیئرمین ہیں سید امجد، نیب کے جنرل امجد تھے، جنرل حفیظ تھے، جنرل کیا نام ہے خالد مقبول تھے، یعنی ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ چونکہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آیا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، تو اس لیے اس کو نہ چھیڑا جائے، اور اس کو چھیڑا گیا تو یہ وزیر اعظم عمران خان یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس پہ بھی کمیشن بن چکا، اور اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، کابینہ نے منظوری دے دی، اور عظمت سعید شیخ صاحب میدان میں آ گئے، اور مریم صفدر صاحبہ جس طریقے سے دھمکیاں دے رہی ہیں عظمت سعید شیخ صاحب کو، اور اس کمیشن کے بارے میں جو بار بار جس طریقے سے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، تو ان کو اب سمجھ آیا ہے کہ براڈ شیٹ میں برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ اگر وہ قانونی اور آئینی طریقے سے پاکستان میں آتا ہے، اور پاکستان میں آ کے اس کو کسی بھی اعلیٰ عدالت میں پروسیس کیا جاتا ہے، تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، اور پھر سرے محل کو، جو سرے محل کا معاملہ، سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ، حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ، تمام کے تمام معاملات انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ یہ سب کھلیں گے، بند فائلیں کھلیں گی، اور پتہ چلنا چاہیے کہ ایک NRO کے نتیجے میں جو مکمکا ہوا اس میں کون کون ملوث تھا، کس کی وجہ سے یہ $28 ملین
پاکستان کے عوام کے باہر گئے، نہ صرف باہر گئے بلکہ قومی مجرم جو تھے وہ ہیرو بنے اور وہ دوبارہ حکمران بنے۔ تو یہ اس بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور براڈ شیٹ کے معاملے کو وزیر اعظم عمران خان نے پھر کہا ہے کہ وہ بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور انکوائری ہوگی اور مکمل انکوائری ہوگی، اور جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، اور براڈ شیٹ کا فیصلہ پڑھے بغیر جو ہے وہ کیا کیا گیا تھا، پڑھے بغیر ہی اس پہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں، کیونکہ جنرل امجد تو سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ جو ہوا عدالت میں، برطانوی عدالت میں، وہ بھی آ چکا ہے، اور اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم کا وہ بھی آ چکا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ ہے اس میں براڈ شیٹ جو ہے وہ کمپنی اس وقت مشکوک تھی، اور فاروق اعظم کا بیٹا بھی کہیں ملا ہوا تھا کہیں نہ کہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ جب سارے راز کھلیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معزز ناظرین اور پاکستان کے عوام، یہ جو موجودہ فوجی قیادت ہے، موجودہ سیاسی قیادت ہے، وہ خواہ عمران خان صاحب ہیں یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی معاملہ ٹلے گا، بلکہ آنے والے دنوں میں احتساب کا چھرا مزید سخت ہوگا، اور چیئرمین نیب کی پچھلے دنوں کی جو تقریر ہے وہ ضرور سنیے گا، کیونکہ جب چیئرمین نیب آتے ہیں کافی عرصے کے بعد آئے، اور وہ سب کے اعتراضات اور سب کے الزامات کا جواب دے کر وہ چلے گئے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔